بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے پاس مقدمہ ابن صلاح ہے اور یہ ہے قول الثامن، یعنی 8ویں تفریع فی قول ترمذی وغیرہ، امام ترمذی وغیرہ ہے قول کہ وہ جب کہے ھذا حدیث حسن صحیح کہتے اشکال، قول ترمذی میں اشکال ہے لأن الحسن قاصر عن الصحیح، اس لیے کہ حسن صحیح سے کم رتبے والی ہوتی ہے، حسن کا رتبہ کم ہے اور صحیح کا رتبہ زیادہ ہے۔ کما سبق ایضاحہ، جیسے کہ اس کی توضیح گزر چکی ہے، ففی الجمع بینہما فی حدیث واحد جمع بین نفی ذلک القصور و اثباتہ، تو ایک ہی حدیث میں ان دونوں کے درمیان جمع کرنے میں اس کمی کی نفی اور اثبات کے درمیان جمع کرنا ہے جو کہ متضاد ہے۔ وجوابہ، اس کا جواب یہ ہے کہ ان ذلک راجع الی الاسناد، یہ قول اسناد کی طرف راجع ہے، پس جب ایک ہی حدیث دو سند سے وارد ہو، روایت کی جائے ایک حدیث دو سندوں سے، ان میں سے ایک سند حسن اور دوسری صحیح ہو تو یہ بات درست ہوگی۔ کہا جائے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی حسن ہے ایک سند کی طرف نسبت کرتے ہوئے، صحیح ہے دوسری سند کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اچھا جی، یعنی اسناد صحیح استقام ان یقال فیہ انہ حدیث حسن صحیح، اے انہ حسن بالنسبت الی اسناد صحیح بالنسبت الی اسناد آخر، علی انہ غیر مستنکر ان یکون بعض من قال ذلك اراد بالحسن معناہ اللغوی، علی باوجود اس کے مزید برآں کی بات بعید نہیں ہے، علی انہ غیر مستنکر بعید نہیں ہے کہ بعض حضرات جنہوں نے یعنی حسن صحیح بیک وقت کہی ہے کہ یکون بعض من قال، بعض کہتے ذالک اراد بالحسن معناہ اللغوی، کہ ان کا مراد کیا ہے، حسن سے مراد لغوی معنی ہے، وہ ہوا ما تمیل الیہ نفس، اور وہ ہے جس کی طرف مائل ہو نفسان کا یا نفس کا میلان ہو، ولا یاباہ القلب، اور دل مثال کی طرف ہو، یعنی وہ جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اور دل اس کا انکار نہیں کرتا، نہ کہ وہ اصطلاحی معنی، دون المعنی الاصطلاحی، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، الذی نحن بصددہ، جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، یعنی جس کے ہم در پہ ہیں۔ فعلم ذلک واللہ عالم، اس کو سمجھ لے اور اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس تفریح میں ابن صلاح نے حسن اور صحیح سے متعلق ایک اشکال پھر اس کا جواب پیش کیا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ بعض حضرات ائمہ کسی حدیث پر حکم لگاتے ہوئے بیک وقت صحیح اور حسن دونوں حکم صادر فرما دیتے ہیں، جو بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے۔ ایسا امام ترمذی تو بکثرت کرتے ہیں، ان کے علاوہ بھی حضرات جو ہے اس طرح کی تعبیر گاہ بگاہ جگہ جگہ پر وہ کرتے ہیں، جیسے کہ حافظ سیوطی نے علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کا استاد ہے، اور یعقوب بن ابی شیبہ جو امام العلل کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ نے تدریب الراوی کے حاشیے میں 11 ائمہ کے اسماء گرامی کو ذکر کیا ہے، جنہوں نے کبھی نہ کبھی حسن صحیح کی مرکب تعبیر استعمال فرمائے، ایک حدیث پر حسن کا حکم لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ صحیح کا بھی۔ ان کے اسماء مذکورہ تینوں حضرات کے علاوہ ہے امام ابو علی توسی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب مستخرج علی جامع ترمذی ہے، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابو خاتم رازی، دارقطنی، ابن عبد البر اور امام حازمی ابن حجر رحمہم اللہ۔ واضح ہے کہ ان سب حضرات کی مرکب تعبیر ایک معنی میں نہیں ہے، اور آگے جو کچھ توجیحات ذکر کی جائے وہ صرف امام ترمذی کے تعلق سے ہوگی، یعنی ھذا حدیث حسن صحیح، یہ تعبیر امام ترمذی کی مرکب اصطلاحات میں سے سب سے مشکل تعبیر سمجھی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصطلاح عام میں حسن کا درجہ صحیح سے فروتر ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں دونوں کا جمع کرنا یہ کمی کے اعتراف اور اس کی نفی کے مترادف ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث صفات صحت کے جامع بھی ہو اور صفات صحت سے قاصر بھی ہو۔ اس پیچیدگی کے حل کے سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہے، بعض علماء اور اضطرابی توجیحات اس کے کرتے ہیں، آگے میں اس کو انشاءاللہ طرح بچوں توجیہ نمبر 1، 2، 3 انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔